مولانا طارق جمیل صاحب پہ مجھے بہت ترس آتا ہے، کیونکہ میں ان کے مجاہدے جانتا ہوں، کیسے زندگی میں دولت کو لات ماری ہے انہوں نے، کیسے مجاہدوں میں ٹائم گزارا، پوری زندگی تبلیغ میں چل چل کے پہیا بن گئے. آج ہر دوسرا آدمی یہ لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں، وہ بھائی وہ کروڑ پتی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، پھر بھی انہوں نے دولت کمائی نہیں، جو کچھ ملا باپ کی وراثت ہے. تو اس پہ کیوں تنگ کر رہے ہو کسی کو؟ آخری عمر میں، بڑھاپے میں ان کا احترام کرو. کوئی علمی کسی پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ شائستہ انداز میں بیان کر دو. کیسی انگلیاں اٹھا رہے ہیں دربار میں جانے والے، کبھی 1 روپے کے لیے کسی سرکاری دربار میں نہیں گئے ہیں، وہ 1 روپے لینے کے لیے بھی نہ کسی سے ملے ہیں. جب ملے ان کو تبلیغ کرنے کے لیے ملے، وہ مبلغ ہیں، دائی ہیں. اور یہ جتنے لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا، خود ان کا ذرا سا بھی کام ہونا تو پھر دیکھو یہ کیسے درباری بنتے ہیں. یہ تو جس کو باپ سے دولت ملی ہے اس کو بھی چین سے نہیں جینے دیتے. باقی کوئی اعتراض ہے کرو. ہاں کچھ یہ ضرور ہے کہ ایسے مشہور لوگوں کو بعض دفعہ کچھ دائیں بائیں لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے نام کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ٹھیک کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے دائیں بائیں کوئی بھی ہوگا وہ بھی 100% ٹھیک ہی ہوگا. بہت ہم نے بھی اپنے ساتھ دیکھا ہے، ہم تو اتنے بڑے آدمی ہیں نہیں، لیکن ہمارے نام کے منجن لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، ہمارے نام پہ کیا کیا 2 نمبریاں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن مولانا کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں، سخاوت کا دریا ہے، غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے. اخلاق ان کے دیکھو یار، اتنا حوصلہ، اتنی برداشت میرے اندر تو نہیں ہے، صحیح بتا دو. عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، تو لیکن طنز دیکھو ہر دوسرا آدمی مالداروں سے ملتے ہیں، غریبوں سے نہیں ملتے. تم نے ملتے ہوئے دیکھا ہے ان کو؟ غریبوں سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ ان کی ویڈیوز آ جاتی ہیں جب دولت مندوں سے مل رہے ہوتے ہیں. ٹماٹر والے سے ملتے ہیں تو کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا ہوتا، کیونکہ پروگراموں میں ویڈیوز بنتی ہے نا، ہر جگہ تھوڑی ویڈیو بنتی ہے. ہیجڑوں پہ محنت کریں تو یہ ان کا حوصلہ ہے، کہتے ہیں دیکھو ہیجڑوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یار تم جاؤ 2-4 منٹ کسی ہیجڑے کے ساتھ بیٹھ کے تبلیغ کرو، اس کو تمہیں اندازہ ہو جائے گا. تو بس کر دو منفی باتیں پھیلانا، بس کر دو. اور پتہ ہے یہ منفیت بار بار، وہ بھی برا، وہ بھی برا، وہ بھی برا، وہ بھی ایسا، سب خراب ہیں، یہ صحیح ہیں 4-6 آدمی بس دنیا میں جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نیچے. منفی سوچتے رہنے سے نا انسان ڈپریشن کا ڈبہ بنتا ہے اور تھوڑے دنوں میں اپنی موت خود ہی مر جاتا ہے. مثبت سوچنا سیکھو، پازیٹیو سوچنا سیکھو. سمجھتے ہو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ وہ انٹرویو لیا نا ان سے پوڈ کاسٹ میں کہ آپ تو سادگی کی تعلیم دیتے ہیں اور خود آپ گاڑیوں میں گھومتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام سادگی کی تعلیم دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے، جن کا ہم واقعہ سن رہے ہیں؟ اور ایسا عرش رکھا ہوا تھا، آگے آ رہا ہے، ایسا تخت، لگژری تخت تھا کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے سلیمان علیہ السلام کا تخت شروع ہوتا ہے. تو دولت رکھنا سادگی کے خلاف نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب کہنے لگے MTJ کی پروڈکٹ کی قیمتیں دیکھو تو ہوش اڑ جاتے ہیں، تو مت خریدو نا، ساتھ والی غریب والی دکان سے خرید لو. بہت زیادہ قیمت پہ بیچ رہے ہیں تو مت خریدو بھائی. اور وہ کون سا دکان پہ بیٹھ کے بیچ رہے ہیں؟ تو نیچے لوگ ان کا بزنس سنبھالا ہوا ہے، نام ان کا استعمال ہو رہا ہے، اور اگر بیچ رہے ہیں ڈبل ٹرپل کر کے بیچ رہے ہیں تو آپ مت خریدو نا. آپ کا دماغ خراب ہے، وہیں سے لوگے آپ. انہوں نے کہا ہے کہ جو میرے MTJ سے جو خوشبو نہیں خریدے وہ دار اسلام سے خارج ہے. مت خریدو یار، آپ بے وقوف ہو. تو پرسنل لائف میں اس طرح سے، جو میں نہیں کہہ رہا وہ فرشتے ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی علمی لحاظ سے کسی پر کوئی اشکال ہو تو مہذب طریقے سے کیا جا سکتا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ تو اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی غلطی سے پاک نہیں ہے. تو بہت افسوس ہوتا ہے، قوم جو ہے نا بہت منفی سوچتی ہے، بہت منفی سوچتی ہے. خیر اچھا بھائی، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ارجی الیہم، واپس وہ ہدیہ لے کر آئے تھے نا، اس کا خیال یہ تھا یہ ہدیہ دیکھ کے کیا ہو جائے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس نے زندگی میں کبھی ڈالر نہ لیے ہوں حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے، امریکہ میں، وہ کیوں اب ڈالر لے کے غلط بیانی کرے گا؟ آپ یہ بول دو اس کے بیان پہ ہمیں اعتراض ہے، ہم ان کے بیانیہ سے متفق نہیں ہیں. یہ نہیں بولو کہ ڈالر لیے ہوئے ہیں، یہ نہیں بولو. اور آج جو بول رہے ہیں کہ وہ انہوں نے فلاں سے ڈالر لیے ہوئے ہیں، یہی بات جب وہ ان سے مل رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے انہوں نے فلاں سے ڈالر
لیے ہوئے ہیں, یعنی یہ بھی ڈالر دے رہے ہیں وہ بھی ڈالر دے رہے ہیں, تو یہ سب سے ڈالر لے رہے ہیں. اور یہ نہیں ہوتا بھائی, جب ان سے ملے تھے انہوں نے ڈالر دیے تھے, تو یہ والے تھوڑی دیں گے, بولیں گے تو اس کا آدمی ہے. پھینکتے رہو, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے پھینکنے پر. اچھا بھائی, تو ہم چلتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ارجع, واپس. آپ ان کی رائے سے اختلاف کرو, سیاست میں بھی اختلاف کرو ان سے. ہم یہ نہیں کہہ رہے جو ان کے سیاسی موقف ہے آپ اس کی حمایت کرو, نہ, آپ اختلاف کرو ان کے سیاسی موقف سے. آپ بولو آپ کی جو سیاسی رائے ہے ہم اس سے متفق نہیں ہے, 100 دفعہ کرو. یہ نہیں بولو کہ آپ اس رائے میں مخلص نہیں ہیں, آپ پیسے لے کے یہ رائے دے رہے ہیں. یہ بہت بڑا الزام ہوتا ہے, پیسے دے کے بیانیاں بدلنا. یہ کوئی بہت ہی غلیظ پلید آدمی ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے. یہ کوئی بہت زیادہ اس کے لیے گندا ہونا پڑتا ہے, جو اچانک نہیں ہو جاتا, جو پیدائشی گندے ہوتے ہیں, باپ دادا سے یہ چیزیں سیکھی ہوتی ہیں. ہرقل نے کہا تھا ابو سفیان سے 40 سال کسی نے جھوٹ نہیں بولا, اور وہ جھوٹ بولنے پر آئے تو اتنا بڑا جھوٹ کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. کسی نے زندگی میں کبھی چوری نہ کی ہو, اچانک بینک میں کروڑوں روپے کا ڈاکہ ڈال دے, ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. شروع میں چپل چوری, پھر آہستہ آہستہ یہ بڑے بڑے جو ڈاکو ہیں نا جو آگے تک پہنچ کے ہمارے تو یہ ایسے نہیں ہوتے. اب کہیں گے دیکھا پیسے لیے ہیں اس لیے نام نہیں لے رہا کر رہا ہے. کوئی پیسے نہیں لیے ہوئے میرے بھائی, اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک نیا ایشو نہ کھڑا ہو جائے. تو سمجھ ہی گئے ہوں گے نا کا کیا مطلب ہے. تو شروع میں چپل چوری, پھر ہوتے ہوتے آج اللہ نے ماشاءاللہ کیا اونچا عظیم مقام دے دیا ان کو. تو ایسے ہوتے ہیں لوگ جو پیسے بھی لیتے ہیں. مولانا کی زندگی دیکھو, بیچارے میڈیکل سائنس پڑھ رہے تھے, ڈاکٹر بن رہے تھے. ارے طارق بھائی ماشاءاللہ آپ کی عمر ماشاءاللہ بہت لمبی ہوگی انشاءاللہ. طارق بھائی نے بہت بندے مار دیے اب تک ماشاءاللہ, اللہ نے ان کو صحت مند رکھا. مارے کا مطلب ان کی زندگی میں چلے گئے, اور اللہ اور صحت دے آپ کو. تو ان کا قصہ بعد میں سناؤں گا, یہ ہماری تفسیر نہ رہ جائے. تو کیا کہہ رہا تھا, میرے دماغ سے نکل گیا, دیکھو یار. ہاں, مولانا ڈاکٹر بن رہے تھے, وہاں سے تبلیغ میں آئے, اور پھر جو انہوں نے وہاں تبلیغ میں مجاہدے کیے ہیں, وہ جاؤ ان کے بڑوں سے پوچھو, اور خود ان سے پوچھو جا کے. پوری زندگی کہتے ہیں میں سفر کا مجھے شوق ہی نہیں تھا, میں چاہتا تھا مدرسے میں تدریس کروں. بڑوں نے بولا نکلو سفر پہ. ایک دفعہ میں نے ان کا بیان سنا, کہہ رہے ساری زندگی سفر کرتے کرتے پہیا بن چکا ہوں میں, ساری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزری, تہجد میں, نمازوں میں, عبادت میں, گھنٹوں گھنٹوں دعائیں. یہ تو بند کمرے کی چیزیں ہیں نا. تو وہ ڈالر نہیں لیں گے بھائی. ان کی رائے سے اختلاف کرو کہ حضرت آپ کی رائے ٹھیک نہیں ہے, غلط ہے, علمی اختلاف ہے وغیرہ وغیرہ. یہ کہنا کہ وہاں سے پیسے لیے ہیں وہاں سے پیسے لیے ہیں. اسی طرح ان کی رائے کے خلاف اگر کوئی جاتا ہے دوسرا عالم, بعض علماء ان کی رائے کے بالکل 180 ڈگری پر ہیں, کہتے ہیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں, ان کی یہ سیاسی رائے ہو یا کوئی بھی, تو وہ بھی پیسے نہیں کھا رہے, ان کی بھی اپنی ایک رائے ہے. تو یہ بولو بھائی ان کی رائے سے ہمیں اختلاف ہے یا ان کی رائے سے ہمیں اتفاق ہے. یہ جو ہے نا ڈالر اور اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ, یہ الزام آسان نہیں ہے. اور جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر انہی میں اس طرح کے جراثیم ہوتے ہیں. کیوں لیں گے بھائی, ہم نے لینے ہوتے تو ہم اس وقت لے لیتے جب ہمیں بہت شدید ضرورت تھی. لوگ کہتے ہیں اس وقت آپ مشہور نہیں تھے, ہم بہت پہلے سے مشہور ہیں, کبھی خوشبو لگا کے آؤ ہم بتائیں گے. بہت بڑا کراؤڈ ہمارے بیان میں. میرے بیان میں مجھے یاد ایک جمعے کی مسجد میں نے بیان کیا تھا, 1998 کی بات ہے, اتنا کراؤڈ تھا اس میں. 1998 کی بات کر رہا ہوں میں. سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے بھی ہمارے بیان میں کافی کراؤڈ ہوا کرتا تھا. اور مجھے یاد ہے 2006 میں کسی دعوت پہ میں گیا, علماء بیٹھے ہوئے تھے, سادہ موبائل ہوا کرتے تھے. 1.5 گھنٹے ہم وہاں بیٹھے رہے ہیں, مسلسل کالز آتی رہی ہیں 1.5 گھنٹے کے دوران. پوری دنیا سے لوگ مسائل پوچھ رہے تھے, کوئی وہاں سے فون آتا اس کا جواب, اس وقت فون اٹھا لیا کرتا تھا. تو وہ بھی علماء حیران ہو رہے تھے, بھائی اس بندے کے پاس 1 سیکنڈ کے لیے فون بند نہیں ہوا ہے, کہاں کہاں سے کالز آ رہی تھی اس وقت. یہ تو اب میڈیا کا دور تو اب آیا ہے, نیٹ پہ ہم بعد میں گئے. تو ہم نے اس وقت کسی سے پیسے نہیں لیے, اب کیوں ہم پیسے لیں گے.